اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین واصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ معین الدین چشتی اجمیری. السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی. السلام علیکم یا حضرت یعقوب زنجانی. برے صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری فرماتے ہیں، میں نے کتاب لکھنے سے پہلے بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کیا. استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو. آمین یا رب العالمین. دادا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے. جو بولتا ہے وہ کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا آپ کا سننا مالک آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. کشف المحجوب کو داتا صاحب نے پرشین میں لکھا تھا اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں بیان المطلوب کے نام سے کی تھی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے جس کی مدد سے ہم داتا صاحب کے پیغام تک پہنچ رہے ہیں. آمین یا رب العالمین. آج کی کانورزیشن شروع کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں جو میرا خیال ہے جس کا ہم اعادہ کر لیں اگر اپنے لیے. شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اولیاء اللہ میں بڑے ممتاز اور بڑا ایک اگر کوئی سینئر پوزیشن ہے تو اس پر وہ فائز ہیں. اور کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے کہ داتا صاحب اپنے اسٹوڈنٹ کو پکی سڑک پر چلانا چاہتے ہیں. کسی پگ ڈنڈی پہ کچے رستے پہ جہاں پہ وہ کیچڑ لگ جائے منزل اس کو نہ ملے، وہ اس طرح کے رستوں پر اس کو نہیں لے کے جانا چاہتے. وہ جب بھی کانورزیشن کرتے ہیں تو وہ جو ایک صراط مستقیم ہے، جو سیدھی سڑک ہے، جو کہ راستے تک لے کے جانے والی ہے، اس پر چلانا چاہتے ہیں. اور ہسٹوریکلی اسپیکنگ صوفیاء پر بڑا اعتراض ہوا ہے، اور جو صوفیاء پر اعتراض ہوا ہے اس میں جو پارٹلی صوفیاء کو بھی ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے، سوڈو صوفیز کہہ لیں ان کو. صوفیوں نے کچھ ایسی حرکتیں اور کچھ ایسی باتیں کہی تھی جس پر ان کی گرفت ہوئی ہے. یہ بات بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. کچھ ایسے سوڈو صوفیز گزرے تھے جن کی باتیں شریعت سے ٹکراتی تھیں، اور جو علماء ظاہر تھے انہوں نے اس کو بیس بنایا اور اس کو پکڑا اور وہ انہوں نے ٹھیک کیا اس وقت. اسی طرح جب اولیاء اللہ کے اوپر سکر کی سٹیٹ ہوتی ہے، سکر کی سٹیٹ میں جو کلمات وہ نکال رہے ہوتے ہیں وہ آرگومنٹ نہیں ہوتے، وہ حجت نہیں ہوتے، ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا. یہ داس صاحب نے بھی ہمیں بتایا اس کتاب میں. آئیڈیل سینیریو تو یہ ہوتا کہ سکر کے اندر جو اولیاء اللہ نے گفتگو کی ہے اس کو ریکارڈ بھی نہ کیا جاتا، اس کو ٹرانسمٹ بھی نہ کیا جاتا، کیونکہ جو سکر ریلیٹڈ کانورزیشن تھی
سکر میں جو ولی ہوتا ہے وہ تو معذور ہوتا ہے، جیسے ایک سینسلس ایک آدمی ہے، وہ تو سینسلس کے اوپر تو شریعت لاگو نہیں ہوتی. تو سکر میں جب اولیاء اللہ تھے اور ان کے منہ سے جو جملے نکلے، آئیڈیلی ان کو ریکارڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، آئیڈیلی ان کو ایز این ایگزامپل / آرگومنٹ بھی پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے جس کو ہم نے ماننا ہے وہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ولیوں کو ہم تب تک مانیں گے جب تک وہ نبیوں کو مانیں گے. اگر کوئی ولی چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ولی ہو، اگر وہ کسی نبی کے حوالے سے یا نبی کی تعلیم سے انحراف کرے، ڈنڈی مارے، 19 سے 20 ہو، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اور نہ ہم پہ اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم بات مانیں. تو داتا صاحب کی یہ کتاب شریعت کو ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے. ہمارے ہاں ایسے بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے جنہوں نے تصوف پہ کریٹیک کی، آج سے نہیں، پرانے دور سے. ان میں ایک بہت بڑا نام ہے ابن جوزی کا. ابن جوزی بہت بڑے اسکالر تھے. ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس جو خیالات بندوں کے اندر ڈال دیتا ہے، جو ابلیس دھوکہ دیتا ہے، تلبیس دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، تلبیس ابلیس ان کی کتاب ہے. اس پہ انہوں نے وہ سارے فرقوں کو جمع کیا ہوا ہے ان کے نزدیک جن فرقوں کو شیطان نے دھوکہ دیا تھا، اور صوفیاء کے فرقے کو بھی انہوں نے اسی کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. اور جب وہ اس پہ کانورزیشن کرتے ہیں تو وہ سکر کی حالت میں جو کلمات نکلے تھے وہ لے کے آتے ہیں سامنے کہ یہ دیکھیں یہ شریعت ہے، یہ جو صوفی کہہ رہا ہے یہ شریعت ہے. اور اس کا کوئی ڈیفینس ہمارے پاس نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے. پھر نمبر 2، ابن عربی کی بہت سی ایسی کوٹیشن وہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھیں تصوف ابن عربی یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو شریعت سے نہیں میچ کرتا. ماڈرن ڈے میں جاوید احمد غامدی صاحب یہی کام کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ بڑے وہ انلائٹنڈ ہیں، لیکن جب تصوف کا معاملہ آتا ہے تو وہ صوفیوں کی سکر والی سٹیٹمنٹس کو پکڑتے ہیں، ابن عربی کی سٹیٹمنٹس کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ شریعت ہے. ابن تیمیہ تو پرانے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہ جی ابن تیمیہ بھی یہ کرتے ہیں، ابن جوزی ان سے لنکڈ ہیں، تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. ماڈرن ڈے میں غامدی صاحب یہ کام کرتے ہیں. اور تو اور یہ میرے لیے انکشاف تھا، اور کچھ دن پہلے جو اہل تشیع کے بڑے اسکالرز ہیں وہ بھی صوفیوں کے بڑے شدید خلاف ہیں، شدید جو ان کے اسکالرز ہیں شدید خلاف ہیں، جو ان کے اسکالرز ہیں. اسکالرز کی بات کر رہا ہوں، جو اسکالرز ہوتے ہیں. تو لیبنن کے ایک اسکالر ہیں، عرب ہیں، وہ 1979 میں انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ عام طور پہ سنی اور وہابی صوفیوں کے شیعوں کو کھاتے میں ڈالتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ کتاب انہوں نے پوری لکھی کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. آج کل وہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں، وہ کریٹیک ہے پوری، اور وہ جو تصوف کی کریٹیک ہے ان میں آپ کو سکر کی حالت میں جو جملے ہیں وہ ملیں گے، اور ابن عربی کی بھری ہوئی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ملیں گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ شریعت ہے. اور یہ سارے تو سنی ہیں، یہ تو شیعہ ہیں ہی نہیں، یہ تو سنی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، اور ان کی یہ باتیں اور ان کو آپ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. شرم کریں آپ. لیکن ابھی تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنی میری تھوڑی سی ریسرچ ہے، بہت تھوڑی ریسرچ ہے، کسی بندے نے کبھی کشف المحجوب کی ایک کوٹیشن پیش نہیں کی کہ یہ شریعت سے ہٹی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پوری کتاب ہے، پوری کتاب، اور وہ ان لوگوں نے فصوص الحکم، فتوحات مکیہ، ہر صوفی کو انہوں نے پکڑا ہے، پرانے صوفیوں کو پکڑا ہے، بایزید بستامی، جنید بغدادی، ان کی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. خیر وہ بعض اوقات وہ غلط بھی وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ باتوں کے نتائج بھی غلط نکال رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صوفیوں نے وہی بات کہی ہوتی ہے یا وہی نتیجے ہوتے ہیں جو وہ نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن ورلڈ کے لیول پر بھی علی اجویری کو کبھی کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. جماعت اسلامی جو کہ خاص اسکول آف تھاٹ کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کے امیر نے بھی کشف المحجوب کی ٹرانسلیشن کی تھی، میاں طفیل صاحب نے. انہوں نے ٹرانسلیشن کی، دیوبندیز نے ٹرانسلیشن کی، بریلویز تو کر ہی رہے ہیں ٹرانسلیشنز. انڈو پاک کی بات کر رہا ہوں. جرمن میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، رشین میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشنز ہوئی.
اگر مسٹیسزم میں واقعی کوئی شخص انٹرسٹڈ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پگڈنڈیوں میں نہ پھنسے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شریعت بچی رہے, تو یہ کتاب ہے کشف المحجوب, اس کو پڑھے. اور کم از کم جتنا میں نے تھوڑا سا سروے کیا ہے, میرے نزدیک سکر سے ریلیٹڈ جتنے کلمات ان کو بحیثیت حجت ہم پیش نہیں کر سکتے, اور یہی داتا صاحب کا بھی موقف ہے. جہاں پر شریعت ہٹے گی وہاں پہ پرابلم آ جائے گی. اب آج جو ہم کانورزیشن پڑھنے لگے ہیں, یہ بات اس کا کانٹیکسٹ بھی ہے ایک طرح سے. داتا صاحب آج بحث قائم کر رہے ہیں اولیاء پر انبیاء کی فضیلت. صوفیاء میں ایک ایسا بے وقوف طبقہ ایگزسٹ کرتا تھا جو یہ سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ ولیز جو ہیں وہ نبیوں سے بھی سپیریئر ہیں. اور یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے, پھر میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے بھی یہ غلطی کی ہے. داتا صاحب نے تھرو آؤٹ اس پورے چیپٹر میں آلریڈی بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں نبی سپیریئر, نبی سپیریئر, نبی سپیریئر. اب ایک علیحدہ سے پھر سیکشن قائم کر رہے ہیں کہ نبیوں کی جو یونیکنس ہے, نبیوں کی جو سپیریورٹی ہے, اس پر ایمان ہونا چاہیے ہر صوفی پاتھ پہ چلنے والے شخص کو. اور اگر کوئی شخص اس میں ڈنڈی مارے گا تو وہ پھر صوفی پاتھ پہ نہیں ہے. تو داتا صاحب نے یہ ایک سیپریٹ سیکشن قائم کر دی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. کسی حال میں کوئی بندہ کسی ایسے نبی کا جس کا نام بھی ہمیں نہیں آتا لیکن وہ 1,24,000 نبیوں میں ہے, غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو, اس کے سامنے وہ زیرو ہے. نبی چاہے 1,24,000 نبیوں میں وہ گمنام نبی ہو اور دوسری طرف مشہور غوث اعظم ہو, آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں, نبی سپیریئر ہے. اور یہ عقیدے کا سوال ہے, عقیدے کا. جب ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ پہ ایمان لائے, ہم اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے, یہ ایمان کا سوال ہے. یہ صرف انٹلیکچوئل گپ شپ نہیں ہے کہ نبی سپیریئر ہوتے ہیں ولی نہیں. یہ ایمان ہے آپ کا, جس پہ آپ ایمان لے کے آتے ہیں, جو نبی پاک نے آپ کو سکھایا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. دس از اے کوسچن آف فیتھ. یہ بڑا سیریس میٹر ہے. تو بندہ اسپرچویلٹی کے پاتھ پہ چلتا ہے اور پیر صاحب کہتے ہیں تم میں ہی سب کچھ ہوں, مجھے سے مانگو, میں نبی تو نہیں ہوں لیکن تمہارے لیے ایسے ہی آپریٹ کروں گا کہ نعوذ باللہ. یہ تو غلط ہے, یہ تو کفر ہے, یہ تو ایبسولوٹ کفر ہے. تو اس لیے داتا صاحب نے یہ سیکشن قائم کر دیا تاکہ کوئی بندہ اس کے اندر نہ پڑے. جی غامدی صاحب تو کشف المحجوب کو انہوں نے کبھی بھی, میرے پاس ان کی کتاب پڑھی ہوئی ہے برہان کے اندر ان کا پورا ایک چیپٹر ہے, لیکن وہ سارا ابن عربی ہے. غامدی صاحب ویسے بڑے قابل آدمی ہیں اور میں ان کی بڑی دل سے ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. ہر وہ شخص جو کہ دین کے معاملے میں ایفرٹ کرتا ہے وہ قابل تعظیم اور قابل احترام ہے. اگر وہ میرے عقیدے کو فالو نہیں کرتے یا میں ان کے عقیدے کو فالو نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ زیرو ہیں. وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے فاضل آدمی ہیں اور بہت ہی قابل آدمی ہیں. گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے, فلسفی میں ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ دین کا علم انہوں نے پیرالل حاصل کیا تھا. تو یہ وہ انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں جو دین دنیا دونوں کے علوم ہیں. آپ ان سے فلسفی پہ بات کریں گے, ساری فلسفی چاہے وہ ویسٹرن ہو چاہے وہ مسلم ہو ان کو آتی ہے. آپ ان سے عرب لٹریچر کے پر بات کریں گے, زمانہ جاہلیت کے ادب پہ بات کریں گے, وہ آپ سے بات کریں گے. آپ گرامر پہ ان سے بحث کریں گے, عربک گرامر باریک باتوں میں آپ سے بحث کریں گے, تفسیر پہ بحث کریں گے آپ سے, حدیث پہ. وہ بہت بڑے اسکالر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے اس کتاب میں داس صاحب نے آغاز میں کہا ہے کہ تصوف ہر کسی کے لیے نہیں ہے, یہ اور یہ فرض بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ صوفی نہیں ہے اس کی نجات نہیں ہوتی, اس کی سیلویشن نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ نے جس کو تصوف کے پاتھ کے لیے منتخب کیا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا. تصوف کے وہ کرٹیک کرتے ہیں, کچھ کرٹیک ان کی ٹھیک ہے, جائز ہے, کچھ کرٹیک ان کی غلط ہے. اس میں ہم یہ بات کہیں گے, مطلب ایک بات اصول کی بات ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اگر تصوف ایک ریالٹی ہے
تو ہم اس کو ریالٹی تب مانیں گے جب یہ نبی پاک اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کے اندر بھی ہوگا، ہمارے لیے وہ حجت ہے. اگر یہ ان کے دور میں نہیں ہے یا نبی کی فیملی یا نبی کے صحابہ کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ کچھ نہیں ہے. داتا صاحب جب تصوف کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ یہیں سے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کمپینینز، ان کی فیملی کے اندر یہ مسٹیکل ٹرینڈز تھے. ان کا نام اب آ کے ہم نے تصوف رکھ لیا. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مگر یہ ٹرینڈز ریالٹی میں ایگزسٹ کرتے تھے، یہ ایگزسٹ کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے اور ڈیبیٹ اس پہ کرے کہ یار کیا تصوف نبی پاک کے دور میں تھا یا نہیں تھا، اور وہ سمجھے کہ نہیں تھا اس لیے میں اس کے خلاف ہوں، اس کی نیت کیا ہے کہ تصوف نبی پاک کے دور میں نہیں تھا، بعد میں آ گیا تو اس لیے میں اس کو نہیں مان رہا. رکھ وہ بھی نبی پاک کو ہی سینٹر میں رہا ہے، بہرحال اس کی ریسرچ یا اس کی نیت اس کو ایک اور جگہ پہ لے گئی ہے. تو نیت ان کی بری نہیں ہے میرے خیال میں. اسی طرح ہر اسکالر ہے، آپ علامہ طالب جوہری کو سنیں، بہت کمال کی باتیں کرتے ہیں، بہت ان کے پاس بڑا نالج ہے. آیت اللہ کیل الغروی کی بات سنیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی بات سنیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات سنیں. زیرو سے ملٹیپلائی تو نہیں کر دیتے. اگر ایک جگہ پہ وہ کمزور ہیں، ہم بھی تو بہت سی جگہوں پہ کمزور ہیں، لیکن انہوں نے 12 زندگیاں لگائی ہیں دین کے لیے. واپس آتے ہیں جی. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. جو میں نے غلط بات کی اس سے توبہ کرتے ہیں، جو صحیح کی اللہ ہمیں عطا کر دے. اولیاء پر انبیاء کی فضیلت، نبی سپیریئر ہیں ولیوں سے. تاسا فرماتے ہیں جان لو کہ تمام اوقات اور احوال میں طریقت کے تمام مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اولیاء اللہ انبیاء کے تابع، ان کی دعوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور یہ کہ انبیاء اولیاء سے افضل ہیں. صاحب نے پہلا آرگومنٹ دیا، تمام اوقات اور تمام احوال. وقت ایک اسپرچول سٹیٹ ہے، دا صاحب آگے بتائیں گے، اس کی پلورل ہے اوقات. حال مسٹیکل سٹیٹ ہے، دادا صاحب کچھ بتا چکے ہیں، آگے بھی بتائیں گے. حال وہ سٹیٹ ہوتی ہے جب بندے کا رب سے تعلق ہوتا ہے. تو جتنے بھی مسٹیکل مومنٹس ہیں اور جتنی بھی مسٹیکل سٹیٹس ہیں، ہر سٹیٹ میں نبی ولی سے سپیریئر ہوتا ہے. یعنی میں اللہ کے رابطے میں آیا ہوں اور میں چودھری بن گیا ہوں، میرا اللہ سے رابطہ ہے، تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہر حال میں نبی تم سے سپیریئر ہوگا. نبی کا ہر طریقہ، نبی کا ہر مسٹیکل مومنٹ، نبی کا ہر مسٹیکل سٹیشن، نبی کی ہر مسٹیکل سٹیٹ، وہ ولی سے سپیریئر ہے. ولی بیچارہ، ولی تابع ہے، اس کے انڈر ہے. ولی نبی کی تصدیق کرتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود اس کے پاس ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. انبیاء اولیاء سے افضل ہیں. The prophets are superior to اولیاء. Why؟ کیونکہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. کہتے ہیں ولی جب اپنے ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچ جاتا ہے، وہ کلمینیٹ کر جاتا ہے، تو وہ نبی کا پہلا قدم ہوتا ہے. نبی کا پہلا قدم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ولی کا سر ہوتا ہے، جہاں پہ ولی کا آخری ہوتا ہے، وہاں پہ نبی کا قدم ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور جو ہمارے ماڈرن صوفی اسکالرز ہیں، انہوں نے مسٹیکل ہائرارکی جو بتائی ہے آج کل بھی اور پہلے بھی قدیم نے بھی، کہ پروفٹ صلی اللہ، جو اسپرچول ہائرارکی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم ہیں وہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے اوپر ہیں. اسپرچولی اسپیکنگ ان کے قدم ہیں ان کے اوپر، جہاں پہ ان کا سر اور ان کے وہ ہیں، یعنی وہ ولیز ہیں. حضرت علی اور حضرت فاطمہ دے بوتھ آر ولیز. جو ان کی انتہا ہے وہ نبی پاک کے وہ قدم ہے وہاں پہ، یعنی وہ ان کی کلمینیشن ہے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی. اور پھر حضرات حسنین کریمین، پھر یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں جن کا داسا بھی تذکرہ کرتے ہیں، پھر درجہ بر درجہ اولیاء اللہ. تو یہ ہائرارکی ہے، اس کے اوپر سب سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہے، نبی پاک کے قدم ہے. نبی پاک کی بلندی کا تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. پھر نبی کے جہاں پہ قدم ہے وہاں پہ ولی کی کلمینیشن ہے. ولایت کی انتہا، the culmination of ولایت، نبوت کی ابتدا، وہ تو نبیوں کا پہلا قدم ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ان کا.
اور تمام انبیاء ولی ہوتے ہیں. نبیوں کے پاس آلریڈی ولایت ہے, اور یہ ولایت ایکوائرڈ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے, یہ وہبی ہے, یہ کسبی نہیں ہے. تمام انبیاء ولی ہوتے ہیں, لیکن اولیاء میں سے کوئی ولی نبی نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ اللہ نے پہلے کہا تم ولی ہو اب تم نبی ہو, نا, پہلے نبی اور ولی اکٹھے بنتا ہے وہ, اور کوئی ولی کبھی نبی نہیں بن سکتا. جو ایسنس میں ولی ہو وہ نبی نہیں بن سکتا, جو ایسنس میں نبی ہو وہ آٹومیٹکلی ولی ہوتا ہے, تو وہ سپیریئر ہے. اچھا, جب ہم ولایت کے راستے پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کہی جاتی ہے نفس کشی, نفس کو کلینز کرنا ہے نا ہم نے. تو اس کے لیے اولیاء اللہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ ہے فنا, اپنی ذات کی نیگیٹیوٹی کو مارنا, فنا کے راستے پہ جانا. اور جب آپ فنا کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ رب سے ملاقات اور دیدار یا رابطے میں جاتے ہیں تو آپ کو بقا ملتی ہے. تو ولیوں کو کلینز کرنا ہوتا ہے آلریڈی, اور نبیوں کو کوئی کلینز نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اللہ نے ان کو کلینز کر کے بھیجا ہوتا ہے یہاں پہ. تو داسا فرما رہے ہیں انبیاء صفات بشریت کی نفی میں طاقتور ہوتے ہیں. جو صفات بشری ہے نا, بشریت کی نیگیٹیوٹی, ولی جو ہیں وہ ان کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی آلریڈی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ بشریت کی نیگیٹیوٹی ان کے اندر ہے ہی نہیں. دے آر آلریڈی پاورفل, وہ پیدا ہی پاورفل ہوئے ہیں کہ وہ جو بشریت کی نیگیٹیوٹی ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر. انبیاء صفات بشریت کی نفی میں, سیلف انائلیشن میں آلریڈی پاورفل ہوتے ہیں. اولیاء اس حال پر جو ان پر طاری ہوتا ہے آریتی ہوتے ہیں. آریتی کا مطلب ہے بوروڈ. ولی نے اپنے حال کو صاف کرنا ہے تاکہ اللہ سے رابطہ ہو, لیکن وہ جو حال کو صاف کرنے کی پاور ہے وہ بھی ذاتی نہیں ہے, وہ بھی بوروڈ ہے. نبی کا حال پہلے ہی صاف ہے اور وہ پاور رکھتا ہے کیونکہ آلریڈی صاف ہے اور پاورفل ہے. ولی نے صاف کرنا ہے اپنے آپ کو, اور وہ جو صفائی کی طاقت ہے وہ بھی نہیں ہے اپنے پاس, وہ بھی بوروڈ ہے. وہ جب کوئی نبی اس پہ اس کی ہیلپ کرے گا تو ولی کی ہیلپ ہوگی. All the powers are borrowed, اس کی اپنا ہے ہی کچھ نہیں. یہاں پہ ہم اپنی اشتہار بازی کرتے رہتے ہیں. اچھا, ولی ویسے اللہ کے دوست کو کہتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو دوست تو دو طرح کے ہوتے ہیں. جو سب سے پہلے جو کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان حاصل کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دوستی ہے وہ فاؤنڈیشن ہے, اور اس کے بعد ایک گریٹر فرینڈشپ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں. وہ جو گریٹر فرینڈشپ ہے اس شخص کو ہم ولی کہتے ہیں. جیسے پروفٹ کے جو کمپینینز تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, وہ بھی ولی ہیں. پروفٹ کی فیملی, امام حسن, امام حسین, وہ ولی ہیں. اسی طرح امام ابو حنیفہ, امام شافعی, یہ بھی ولی ہیں. لاہور میں حضرت علی اجویری, یہ بھی ولی ہیں. تو آل دا فرینڈز آر دا اولیاء. اسکالرز بھی ولی ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہو سکتے ہیں. ہر اسکالر ولی نہیں ہوتا, ہر ولی اسکالر ہوتا ہے. یہ اچھا, یہ اینڈ پہ پھر میں آپ کی اس کانورزیشن کا جواب دوں گا. داس صاحب نے اس کا جواب دیا ہوا ہے, وہ ہم نے پچھلے سیکشنز میں پڑھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اس کا ایک کوئک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ولی یہاں پر بیٹھا ہو تو داس صاحب کہتے ہیں جب وہ گفتگو کرے گا تو آپ کو پروفٹ یاد آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی جو کانشیسنس ہے وہ پروفٹ کے ساتھ کنیکٹ کر جائے گی. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر تو آپ سے کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہیں, جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے یہ فات صاحب ہیں, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو اور یہ داس صاحب کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, تو کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عام آدمی ہے ہماری طرح کا. لیکن اگر ولی اللہ بیٹھا ہو, وہ گفتگو کر رہا ہو, تو آپ اس کی ذات میں مگن نہیں ہوں گے. آپ کی کانشیسنس پروفٹ کے ساتھ لنک ہو جائے گی اور گاڈ کے ساتھ الٹیمیٹلی لنک ہو جائے گی. اس لیے ایک ولی اللہ کی یہ بھی ڈیفینیشن ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا جب ذکر کیا جائے تو اللہ یاد آ جائے. یہ بھی ایک ڈیفینیشن دی جاتی ہے. جب آپ اس کو ریممبر کریں تو وہ یاد نہ ہے, وہ یاد آ جائے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں پروفٹس جو ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں اور ان کا حال رب تعالیٰ کی وجہ سے آلریڈی صاف ہوتا ہے. ولی کو حال صاف کرنا ہوتا ہے, اور وہ حال کو صاف کرنے کی طاقت بھی آریتی, بوروڈ ہے, اس کی ذاتی نہیں ہے.
وہ اللہ کے نبی ہی سے بورو کرتا ہے, وہ وہیں سے ملتی ہے اس کو. ناصر فرماتے ہیں انبیاء کرام کا مقام ایک مختص مقام ہے, پروفٹس کا اسٹیشن ایک اسپیسیفک اسٹیشن ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے, اور وہ روز اول سے ہے. انبیاء کرام کا مقام ایک مختص مقام ہے, عاریتی مقام نہیں ہے. پروفٹس کا جو اسٹیشن ہے وہ بوروڈ نہیں ہے, وہ انٹرنزک ریئل اسٹیشن ہے. اگر اللہ کے نبی کو کلیم اللہ کہا گیا, وہ ان کا اسٹیشن ہے, وہ کلیم ہے, وہ ان کی پاور ہے, اللہ نے ان کو عطا کی ہے کلیم. ہی کین اسپیک ٹو آلمائٹی اللہ. اگر اللہ نے روح اللہ کسی کو کہہ دیا, یا اللہ نے خلیفۃ اللہ کس کو کہہ دیا, وہ اس کا اسٹیشن ہے. کسی کو ذبیح اللہ کہہ دیا, کسی کو خلیل اللہ کہہ دیا, یہ اس کے اسٹیشنز ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہوئے اس کو, اس کے ریئل اسٹیشنز ہیں وہ. تو انبیاء کرام کا ایک مختص مقام ہے, عاریتی یعنی بوروڈ اسٹیشن نہیں ہے. اور جو مقام اولیاء کو حاصل ہے وہ انبیاء کا حجاب ہے. حجاب ویل کو کہتے ہیں کہ ولی جس اسٹیشن پر سمجھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ رب سے قریب ہے, نبیوں کے لیے وہ اسٹیشن قربت کی اسٹیشن نہیں ہے, وہ ایک ہرڈل ہے, وہ ایک آبسٹیکل ہے. یعنی اگر ولی اپنے کانشسنس میں گاڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا ہے, تو جو کانشسنس ولی کو ملے گی وہ نبی کے لیے ایک ویل ہوگی جس سے آگے جانا ہوگا نبی نے, اور وہ جاتا ہے آلریڈی. یعنی جو ہماری کلمینیشن ہے, جو ہماری کلمینیشن ہے, اولیاء اللہ کی کلمینیشن ہے, وہ بنیادی طور پہ نبیوں کے لیے ویل ہے, ایک آبسٹیکل ہے, ایک ہرڈل ہے جس کو کراس کرنے آگے جانے. یعنی ایک ہائی اسکول کے بچے کو تو یہی لگتا ہے نا 10th کلاس یا یہ او لیولز O3, اس سے آگے تو دنیا ختم ہو جاتی ہے, یہ تو O3 میں آ گیا ہوں. لیکن جیسے ہی آپ انڈر گریڈ میں یا اے لیولز میں آئیں گے, آپ کہیں گے O3 تو یہ تو بگننگ بھی نہیں تھی, یہ تو ویل تھا, اب آئے ہیں ہم اصل میں. اسی طرح ہر درجہ بدرجہ آپ ترقی کرتے ہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں پورا آرگومنٹ کیا ہے, نبیز آر سپیریئر ٹو ولیز ان ایوری مسٹیکل مومنٹ, in every mystical station, in every mystical state, and prophets have real powers given to them by Almighty Allah. Saints have borrowed powers which they borrow from prophets of Almighty Allah. اچھا, اب دا صاحب بتانے لگیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس آرگومنٹ سے ڈس ایگری کیا ہے. اب وہ ان کا کچھ بتانے لگے. اہل سنت میں سے کسی عالم نے اور اہل طریقت میں سے کسی محقق نے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پیپل آف دا سنہ, یہ فرقے والی اہل سنت نہیں, پیپل آف دا سنہ کی بات ہو رہی ہے جو پروفٹ کو فالو کرنے والے ہیں. پروفٹ کے فالوورز اور مسٹیکل ٹیچرز نے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ ولی انفیریئر ہیں اور نبی سپیریئر ہیں, سوائے ہشویہ لوگوں کے. ہشویہ ایک گروپ تھا جس کے عجیب و غریب قسم کے بلیفز تھے. جیسے معتزلائٹس ایک گروپ تھا, ہشوائٹس بھی ایک گروپ تھا. وہ حشیشی اور تھے, وہ اور تھے, وہ بھی تھے. وہ اسماعیلیز اور باطنیز وہ فرقہ تھا, وہ ایک اور تھا. انہوں نے اپنی جنت بھی بنائی ہوئی تھی, وہ ایک اور تھے. ان کی وہ مطلب کلیم یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہیں شاید میجک ہو, جو بھی. تو صاحب کہہ رہے ہیں ہشویائٹس نے جو ہے اس بات کا انکار کیا ہے کہ نبی سپیریئر ہے ولی سے. اچھا, دا صاحب پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. ہشویہ جو خراسان کے ہیں. خراسان ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں ایران اور پریزنٹ ڈے پاکستان کے بھی بہت سے علاقے شامل تھے. تو یہ خراسان میں تھے, یعنی پرشین تھے, یہ عربز نہیں تھے. اور اہل تجسیم کے نام سے مشہور ہیں. تجسیم کہتے ہیں وہ لوگ جو گاڈ کو ایک باڈی کی شکل میں مانتے ہیں کہ گاڈ کا جسم ہے. نعوذ باللہ. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ یہ کہا کہ ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, تو اللہ کا ہاتھ تو ہے مگر وی ڈونٹ نو, وہ فزیکل ہاتھ نہیں ہے, اس کی ریالٹی کا اللہ کو پتہ ہے. وہ ہاتھ پاور ہے, اللہ کی قدرت ہے, وہ کیا ہے وی ڈونٹ نو, بٹ اٹ از ناٹ اے فزیکل ہاتھ. کیونکہ اگر ہم فزیکل اللہ کو مانیں گے تو اللہ لمیٹڈ ثابت ہو جائے گا. انفینٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے بائی ڈیفینیشن کہ وہ باڈی سے پاک ہو. باڈی جتنی بھی بڑی ہوتی ہے باڈی لمٹ کر دیتی ہے.
تو ہشوائٹس جو ہیں وہ خدا کی باڈی کے قائل ہیں. یہ بھی ایک ان کے اندر پرابلم تھی. دا صاحب کہہ رہے ہیں اصول توحید میں مناقض کلام کرتے ہیں اور توحید کے پرنسپلز کے اندر بھی ایویں آئیں بائیں شائیں مارتے ہیں, عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس طریقت کی اصل کو نہیں سمجھتے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں, اور اس میں شک نہیں کہ ولی وہ ضرور ہیں لیکن شیطان کے ولی ہیں. تو دا صاحب ہمیں آرگومنٹ دے رہے ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہشوائٹس کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ انفیریئر ہیں. ان کے اور عقیدے بھی بڑے پرابلمٹک ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں گاڈ کی باڈی ہے, توحید کے اندر وہ عجیب و غریب قسم کا کلام کرتے ہیں اور مسٹسزم کو نہیں سمجھتے, اور اس سب کے باوجود کہتے ہیں ہم ولی ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ولی ہیں لیکن شیطان کے ولی ہیں, شیطان کے دوست ہیں, رب کے دوست نہیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے بھی افضل ہیں, اور یہی گمراہی ان کے لیے کافی ہے کہ ایک جاہل شخص کو نعوذ باللہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل بتاتے ہوں, نعوذ باللہ. تو جو ائمہ اہل بیت تھے, جو اولیاء حق تھے, وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ مجھ سے جو مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا. یہ تو بکواس ہے ساری, تو کریپ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا. یہ لین دین کی اتنی کوئی ٹرانزیکشن انہوں نے کی نہیں اصل میں. انہوں نے تربیت کی کہ بھائی اللہ کے پاتھ پہ یوں چلنا ہے, اس کو فالو کرو. ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہی نہیں ہے نا. آپ نے مجھے بتائیں مثنوی مولائے روم اتنی پڑھی ہے, مولانا روم نے کہا میں تمہیں یہ دیتا ہوں, شمس تبریز نے کہا میں تمہیں یہ دیتا ہوں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نعوذ باللہ کسی جاہل کو نعوذ باللہ کسی نبی سے افضل جان لے, یہ عقیدہ ہی رکھے, تو اس سے بڑا شیطان کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کی ولایت ہے. اچھا, دا صاحب فرماتے ہیں ان کا ایک گروہ اور بھی ہے جسے مشبہین کہتے ہیں. مشبہین کہتے ہیں تشبیہ دینا. آپ جب کہتے ہیں کہ یہ شیپ اس شیپ سے ملتی جلتی ہے, ٹھیک ہے, تو مشابہت ہے جس میں, تو خدا کی شکل بھی مانتے ہیں نا, تشبیہ دیتے ہیں کہ خدا ایسا ہے, خدا ایسا ہے. تو یہ تو انڈمسیبل ہے. اگر آپ خدا کی کوئی شکل و صورت کو کوائن کرنا شروع کریں گے تو وہ پرابلمٹک بات ہو جائے گی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ایک گروہ اور بھی ہے جس میں مشبہین کہتے ہیں, وہ بھی طریقت سے اپنے آپ کو وابستہ خیال کرتے ہیں. وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسٹیکل پاتھ پہ چلتے ہیں, اور خدا تعالیٰ کے حلول, نزول, انتقال اور اس کی ذات لطیف کے تجزیہ و تقسیم کو جائز سمجھتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگلا بلنڈر ان کا کیا ہے, اور یہیں سے وحدت الوجود میں بھی پرابلم آ جاتی ہے. یہ میں آپ کو ابھی ایسے ہی بتا رہا ہوں. حلول کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کی ذات کسی جسم کے اندر مکس ہو جائے, ڈیزالو ہو جائے. وہ کرسچنز کا عقیدہ ہے. نزول کا مطلب ہے ایک باڈی یوں ہے, اوپر خدا اس کے آ جائے, یہ نزول ہے. انتقال کا مطلب ہے خدا پہلے یہاں پہ ہیں, اب یہاں پہ آ جائیں, ٹرانسفر. تجزیہ, خدا کے پارٹس ہیں, ایک پارٹ کسی کے اندر چلا جائے, ایک پارٹ کسی کے اندر چلا جائے, نعوذ باللہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کے عقیدے ہیں, اور یہ عقیدے ایبسولوٹلی یہ پرابلمٹک ہیں اور یہ کفر ہے. جب ہم حدیث قدسی یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, تو وہ فزیکلی نہیں اللہ اندر داخل ہوئے ہوتے, نعوذ باللہ. وہ اللہ کی نیئرنس کی ایک بات ہے کہ اللہ اپنے حکم کے ذریعے اس کی باڈی کو آپریٹ کروا رہا ہے, لیکن اللہ اس کے اندر نازل نہیں ہوا ہوا, یا نعوذ باللہ اللہ اس کے اندر حال نہیں ہوا ہوا. کیونکہ اگر اللہ کسی باڈی میں حال ہو جائے یا نازل ہو جائے تو اللہ لمیٹڈ ثابت ہو جائے گا. اللہ ٹیمپرری کریٹڈ باڈیز کے اندر نازل نہیں ہو سکتے بائی ڈیفینیشن. تو اس کائنات میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, تو اللہ فزیکلی ہر جگہ نہیں ہے. اگر اس کائنات کے اندر اللہ فزیکلی ہو تو یہ کائنات لمیٹڈ ہے, اللہ ان لمیٹڈ ہے. یہ کفر اور شرک پیدا ہو جائے گا. اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ ہے, لیکن وہ فزیکلی ہر جگہ نہیں ہے. اللہ جہاں پر اپنے مقام پہ ہے, جو بھی اللہ کا اس کی شان کے مطابق مقام ہے, وہاں سے یہاں تک اللہ کے لیے ڈسٹنس زیرو ہے. اس کے لیے ڈسٹنس زیرو ہے, ہمارے لیے
اربع نوری سالوں کا ڈسٹنس ہے، اس کی طرف سے ڈسٹنس 0 ہے. تو اللہ پریکٹیکلی ہر جگہ ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی ہر جگہ ہونا فزیکلی ہر جگہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی پرابلم ہے. نہ اللہ نزول فرماتے ہیں اس طرح سے فزیکلی، نہ اللہ حلول ہوتے ہیں نعوذ باللہ فزیکلی، نہ اللہ کا انتقال ٹرانسفر ایک پلیس سے دوسری جگہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ کے کوئی پارٹس ہیں علیحدہ. اللہ از اے ہول، WHOLE ہول، اٹ از اے ریالٹی. اس لیے ہم توحید کو ترجمہ کرتے ہیں یونٹی اینڈ وننس آف اللہ. ایک یونیفائڈ ون ریالٹی ہے، علیحدہ نہیں ہے جس کا ایک پارٹ نعوذ باللہ. تو اللہ کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اس کی شان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات. اصل میں یہ جو پاک ہے وہ ذات ہر اس ہیومن ایٹریبیوٹ سے جو ہم سوچ رہے ہیں اس کے پاس ہو سکتے ہیں، وہ ان سے پاک ہے. وہ سبحان اللہ عما یصفون، وہ پاک ہے. تو یہ پاک ہونا ہیومن ایٹریبیوٹس اور نیگیٹو فیکلٹی سے پاک ہونا ہے اس کا. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کا عقیدہ اور یہ بالکل فارغ ہیں. یہ باتیں ان دو بڑے مذاہب کے بیان میں جن کا میں نے وعدہ کیا ہے اس کتاب میں پورے طور پر ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. وہ کہہ رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں وہ آگے جا کے میں ایک جگہ پہ پوری طرح سے بھی بیان کروں گا. ابھی میں نے ہنٹ دے دیا کہ یہ غلط لوگ ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا ان کے دیگر غلط عقائد کے ساتھ ساتھ کہ ولیز نعوذ باللہ سپیریئر ہوتے ہیں نبی سے، جو کہ غلط عقیدہ ہے. خدا کے بارے میں بھی غلط عقیدہ، نبیوں کے بارے میں بھی غلط عقیدہ تھا ان کا. داسا فرماتے ہیں الغرض یہ دونوں گروہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں انبیاء کی تخصیص اور فضیلت کی نفی کے بارے میں براہمنوں سے متفق ہیں، اور جو شخص انبیاء کی تخصیص کی نفی کا اعتقاد کرے وہ کافر ہوتا ہے. اب براہمنز جو تھے ہندوز، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے ساتھ وداؤٹ اینی پروفیٹک میڈیم ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہندوز جو تھے براہمنز، ہاں یہ ہندوازم از دی اولڈسٹ ریلیجن جو ایگزسٹ کرتا ہے، ون آف دی اولڈسٹ یہ ہے. تو ان کا کیا عقیدہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی میڈیم. دا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل غلط عقیدہ ہے. جب تک خدا اور درمیان میں پرافٹ نہ ہو، میسنجر نہ ہو، اللہ کا نبی نہ ہو، ہم رابطہ کر ہی نہیں سکتے. جی جی اللہ کافی کے اندر نبی اندر ہیں بریکٹس میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالی اللہ کیا ہے محمد رسول اللہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں انبیاء کے تخصص، انبیاء کو اللہ نے ایک ڈسٹنکشن دی ہے، ان کا ایک رول ہے، وہ امت اور رب کے درمیان برج ہیں، اور یہ اس ڈسٹنکشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس ڈسٹنکشن کو بریک کر رہے ہیں. تو جو انبیاء کے تخصص کی نفی کرے گا، جو نگیٹ کرے گا کہ انبیاء ڈسٹنگوشڈ ہیں، وہ کافر ہے. وہ توحید کو بعد میں دیکھیں گے. پروفٹ ہوڈ کا جو انکار کر رہا ہے وہ فارغ ہے. اور ہمارے لیے نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے گا جی اللہ کو مانتا ہوں، نعوذ باللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کوئی فائدہ نہیں ایسی توحید کا. یہ توحید لولی لنگڑی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ براہمنز کا عقیدہ تھا کہ پروفٹس درمیان میں ہمیں نہیں چاہیے، ہم ڈائریکٹلی رب سے رابطہ کر لیں گے. تم ڈائریکٹلی رب سے رابطہ نہیں کر سکتے، تم محتاج ہو پروفیٹک میڈیم کے جو اللہ نے نازل کی اتارے ہیں. تو داسا فرماتے ہیں پس انبیاء صلوات اللہ علیہم، ان سب پر اللہ کی صلات اور سلام ہو، حق کی طرف دعوت کرنے والے ہیں. حق کی طرف کون بلاتے ہیں؟ اللہ کے نبی. اور امام اور اولیاء سب نیک عمل کرنے میں ان کے تابع ہیں. کوئی امام ہو کوئی ولی ہو، وہ نبیوں کے پیچھے ہے، فالوور ہے، تابع ہے، ان کے پیچھے چلے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ بات امپاسبل ہے، محال ہے کہ مقتدی امام سے افضل ہو جائے. مقتدی نماز میں جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کو مقتدی کہتے ہیں، جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ مقتدا یا امام ہوتا ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں پیچھے ولی کھڑے ہوتے ہیں، آگے نبی کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ولی آگے والے سے سپیریئر ہو جائے، نہیں ہو سکتا.
حاصل کلام یہ ہے، دا صاحب کہہ رہے ہیں، دا جسٹ آف دا میٹر، اگر تمام اولیاء اللہ کے اقوال اور احوال کو کسی ایک نبی کے سچے رتبے کے مقابل لایا جائے تو وہ سب ہیچ ہوں گے. تمام اولیاء اللہ، ایک نہیں، تمام سارے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے ولی آئیں گے وہ سارے اپنے سینگز لے آئیں، مسٹیکل سٹیشنز لے آئیں، مسٹیکل سٹیٹس لے آئیں، اور ان کے مقابلے میں ایک نبی سامنے کھڑا ہو تو نبی سپیریئر ہوگا، یہ سارے اس کے آگے ہیچ زیرو ثابت ہوں گے. آدم علیہ السلام کے دور سے میں کہہ رہا ہوں جو ولی، ہاں حضرت آدم تو نبی ہیں آف کورس، میں کہہ رہا ہوں آدم علیہ السلام کے دور سے حضرت امام مہدی تک جتنے ولی ہیں، آدم کے دور میں بھی اولیاء تھے نا، اولیاء بھی پرانے ہیں، جتنے عہدہ صاحب کہہ رہے ہیں تمام اولیاء، مسٹیکل کنیکشنز، مسٹیکل سٹیٹس، رب تعالیٰ کے ساتھ یاریاں اپنی لے آئیں، سامنے ایک نبی ہو، نبی کے آگے زیرو ثابت ہوں گے، ہیچ ہوں گے. لو آج کل کے پیر، یہ تو دادا صاحب نے ساروں کے ٹائر پنکچر کر دیے. مطلب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سارے اولیاء اللہ جمع ہونے، ان سارے اولیاء اللہ میں غوث پاک ہیں، خواجہ صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، امامز ہیں، حضرت علی ہیں، سب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نبی کے سامنے سارے زیرو ثابت ہوں گے، ہیچ ہوں گے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اولیاء منزل مقصود کے طالب ہوتے ہیں، راستے پر چلتے ہیں، انبیاء منزل مقصود پر پہنچے ہوئے، مقصود کو حاصل کیے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ تو ٹریولرز ہیں، مقصود آبجیکٹو کو کہتے ہیں، تو آبجیکٹو کو چیز کر رہے ہیں. نبیوں کو اللہ نے وہ مقصود، وہ جو مقصود ہے وہ دیا ہوا ہے، وہ دیر، وہ تو پیدا اس پہ ہوئے تھے، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم نے نبی تم جا کے نظام قائم کرو میرا. اولیاء منزل مقصود کے طالب ہوتے ہیں، اولیاء ڈیزائرس ہیں، نبی پہنچے ہوئے ہیں، انبیاء مقصود حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، دعوت حق کا فرمان دینے کے لیے آتے ہیں اور ایک قوم کو حق کی طرف لے جاتے ہیں. تو نبی تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی امت میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، پوری امت کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اکیلے. آپ اگر جیسے آج کل سبا سٹوری دیکھ رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو ایک موسیٰ اور ایک ہارون علیہ السلام، اور پیچھے پوری 40-50 سال کی سٹرگل، پوری قوم، کیا کیا معاملے ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے. عام آدمی کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، جو ہوا ہے ان کے ساتھ. اچھا اب یہ آرگومنٹ بڑا، اب وہ ان کا آرگومنٹ بھی سمجھانے لگے ہیں جو جھوٹے ہیں. ان کا آرگومنٹ کیا ہے؟ وہ کس بیس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ولی جو ہیں وہ نبیوں سے سپیریئر ہیں؟ ان کا آرگومنٹ بھی بتا دیا جائے. دا صاحب کہتے ہیں اگر ان ملحدوں میں سے، دا صاحب یہ ہیں صوفیز جو یہ کہہ رہے ہیں، دا صاحب ان کو ملحد کہہ رہے ہیں، نان بلیورز. اگر ان ملحدوں میں سے، اور بریکٹ میں کہہ رہے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے، اگر ان ملحدوں میں سے کوئی شخص یوں کہے کہ عادت یوں جاری ہے کہ جب کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی قاصد آئے تو لازم ہے کہ وہ مبعوث الیہ اس قاصد سے افضل ہو، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے افضل ہے. تو ہم ان کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ایک آدمی کی طرف کوئی رسول بھیجے تو ضرور لازم ہے کہ وہ مرسل علیہ اس رسول سے افضل ہو، جیسا کہ جبریل کو ایک ایک پیغمبر کے پاس بھیجا گیا اور ہر ایک پیغمبر اس سے افضل ہوا ہے. لیکن رسول جب ایک جماعت اور قوم کی طرف بھیجا جائے تو لا محالہ وہ رسول اس قوم اور جماعت سے افضل ہوگا، جیسا کہ انبیاء اپنی امتوں سے افضل ہوتے ہیں، اور کسی عقل مند کو اس میں کوئی اشکال پیش نہیں آتا. پس ایک پیغمبر
تمام اولیاء سے افضل ہوگا. اب یہ پورا آرگومنٹ میں اس کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. دا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نان صوفیز تھے یہ، لیکن ان کو دا صاحب نان بلیورز کہہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ولی نبیوں سے سپیریئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریکٹس یہ رہی ہے کہ ایک کنگ جب ایک میسنجر کو کسی اور کی طرف بھیجتا ہے تو جس کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ اس میسنجر سے سپیریئر ہوتا ہے. اللہ کنگ ہے، میسنجر حضرت جبریل ہیں، اور نبیوں کی طرف میسنجر کو بھیجا گیا، تو کون سپیریئر ہے، میسنجر یا جس کی طرف بھیجا گیا؟ جس کی طرف بھیجا گیا نبی میسنجر سے سپیریئر ثابت ہوا. کنگ اللہ تعالی، میسنجر جبریل، نبی جو ہیں وہ ریسیور آف دا میسج. تو ریسیور آف دا میسج از آلویز گریٹر ان اسٹیٹس دین دا میسنجر. میسنجر جبریل. اب وہ اس آرگومنٹ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے جبریل کو پروفٹس کی طرف بھیجا، پروفٹ سپیریئر جبریل کے مقابلے میں. اللہ نے نبیوں کو بھیجا ولیوں کی طرف، تو اب کون سپیریئر ہوا بائی دا سیم لاجک؟ نبی پیغامبر بن کے آئے ہوئے ہیں کدھر؟ قوم ولیوں کے سامنے، تو ولی سپیریئر ثابت نہ ہوئے اس لاجک سے. بالکل غلط ہے، کیونکہ وہاں پر ایک اور کام ہو رہا ہے کہ اللہ جو میسنجر بھیج رہے ہیں وہ کسی ایک ریسیور کو بھیجا جا رہا ہے. سامنے ایک ریسیور ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ریسیور ایک ہے. اگر سامنے ریسیور ایک نہ ہو، پوری قوم ہو، تو پھر اصول یہ ہوتا ہے کہ قوم سے میسنجر سپیریئر ہوتا ہے جو اعلان کر رہا ہوتا ہے. اس کی آپ کو احادیث سے بھی اگزامپل ملیں گی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو اس وقت تک وہاں پر نیکڈ طواف ہوتا تھا. تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں، انہیں آیات برات کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا گیا، وہ امیر حج تھے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ ان آیات کو اس پورے مکے میں تم نے تلاوت کرنی ہے. تو سامنے جب جماعت ہو تو میسنجر اکیلا اس جماعت سے سپیریئر ہوتا ہے، جماعت سے وہ انفیریئر نہیں ہوتا، جماعت سے وہ سپیریئر ہوتا ہے. تو داتا صاحب نے کہا کیا عجیب آرگومنٹیشن کی ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جبریل میسنجر تھا ایک ریسیور کا، ریسیور میسنجر سے سپیریئر، لیکن جب یہ نبی جماعت کے سامنے آئے تو جماعت انفیریئر، نبی سپیریئر، کیونکہ جماعت اس میسنجر سے کبھی بھی سپیریئر نہیں ہو سکتی، یہ لا نہیں ہے. تو جب پروفٹ اور پروفٹس اپنی پروفٹ ہوڈ کو گیدرنگ میں اس کا اظہار کرتے ہیں تو گیدرنگ انفیریئر ہوتی ہے اور پروفٹ ہوڈ سپیریئر ہوتی ہے، تب یہ لاجک نہیں ہوتا. تو یہ دادا صاحب نے اس آرگومنٹ کو یہاں پہ ریبٹ کیا. دادا صاحب کہتے ہیں رسول جب ایک جماعت اور ایک قوم کی طرف بھیجا جائے تو لا محالہ انویریبلی وہ رسول اس قوم اور جماعت سے افضل ہوگا، جیسا کہ انبیاء اپنی امتوں سے افضل ہوتے ہیں. اور کسی عقل مند کو اس میں کوئی اشکال پیش نہیں آتا. کسی کے پاس بھی عقل ہو تو کوئی ڈاؤٹ اس میں پیدا نہیں ہوتا کہ پروفٹ جب جماعت میں آتا ہے پروفٹ سپیریئر ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ آئے تو بنی اسرائیل سپیریئر تھی یا حضرت موسیٰ؟ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پس ان شارٹ پیغمبر تمام اولیاء سے افضل ہی ہوں گے. پروفٹس جو ہیں، اب یہ دیکھیں بار بار داتا صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار. اس کا مطلب ہے کسی صوفی نے بہت بلنڈر مارا ہوا ہے جس کو وہ کریکٹ کر رہے ہیں بار بار یہ بتا کے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں جب عادت اور عرف کی روح سے جو منزل مقصود کی نہایت پر پہنچ جاتے ہیں تو مشاہدے سے خبر دیتے ہیں اور بشریت کے حجاب سے خلاصی پا جاتے ہیں، اگرچہ وہ بالکل بشری ہی کیوں نہ ہوں. پس رسول کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے، کیونکہ رسول کی ابتدا ولی کی انتہا ہوتی ہے، اس لیے ولی کو نبی پر قیاس نہیں کر سکتے.
دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کامن پریکٹس بھی دیکھی ہے کہ جو منزل پر پہنچ جاتا ہے، جو منزل پر پہنچتا ہے وہ مشاہدے میں چلا جاتا ہے نا، آبزرویشن میں چلا جاتا ہے. وہ بتاتا ہے یہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گیا ہوں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یا جس طرح وہ چاند پہ صاحب پہنچے، نیل آرمسٹرانگ، انہوں نے بتایا یہ ایسا ہے، پتہ نہیں واقعی پہنچے تھے یا نہیں. یا رشیا اور امریکہ کی کوئی وہ چل رہی وہاں بھی چل رہی تھی. ویری اسٹرینج. ان کا وہ میرا خیال ہے کوئی اسٹوڈیو ہی تھا. اینی وے، تو دا صاحب کہتے ہیں کہ پرافٹس جو ہیں وہ منزل مقصود پر ہوتے ہیں آلریڈی، اور ان کے پاس خبر وہ کیوں دے پاتے ہیں؟ کیونکہ آلریڈی وہ مشاہدے میں ہوتے ہیں. اللہ کے نبیوں نے خبریں دی ہیں ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، کیونکہ وہ مشاہدے میں ہیں. اور بشریت کا جو حجاب ہے، جو بشریت کی نیگیٹیوٹی ہے، وہ ان میں ہوتی ہی نہیں ہے. حجاب نیگیٹیوٹی کے معنوں میں یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ بشریت کے حجاب سے خلاصی پا چکے ہوتے ہیں. بشریت کی نیگیٹیوٹی اللہ ان سے لفٹ کر لیتا ہے، حالانکہ بظاہر وہ بشری ہوتے ہیں وہ ہیومن ہی ہیں. اللہ کے پروفٹس ہیومن ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن بشریت کی جو نیگیٹیوٹی ہے، ویلز ہے، اللہ نے لفٹ کیا ہوتا ہے ان سے، اور وہ حالت مشاہدہ میں ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے امت کو خبریں دیتے ہیں. تو پس رسول کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے. رسول تو ہوتا ہی مشاہدے میں. ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں، بعض لوگ ان کو ضعیف کہتے ہیں مگر وہ ملتی ہیں، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تو آپ نے سجدہ کیا، اور آپ نے یوں انگلی سے باقاعدہ شہادت دی اللہ کی. یہ روایتیں ملتی ہیں. اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں جمع کیا، الخصائص الکبریٰ ان کی کتاب ہے. میریکلز ہیں اس میں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہی میریکلز کے اوپر ہے. اس میں یہ میریکل ہے، آقا پیدا ہوئے تو کیا کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے سے خطاب کر رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے انجیل دی ہے. انجیل تو ابھی آنی تھی ظاہری طور پہ، انہوں نے پہلے بتا دیا. تو نبیوں کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے. اور ولی کو نبی پر قیاس نہیں کر سکتے. کبھی یہ ڈنڈی نہ مارنا، کبھی یہ گستاخی نہ کرنا، مس کیلکولیشن نہ کرنا کہ ولی اور نبی ایک طرح کے ہیں. نہیں ایک طرح کے ہیں، تھاٹ میں بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، یہ ڈفرنٹ ہیں. اچھا اب اگر آپ تھکے نہیں تو چلیں آگے. اچھا اب اولیاء اللہ کے دو سٹیشنز ہیں، یہ آگے داتا صاحب ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک کو کہا جاتا ہے تفرقہ اور ایک کو کہا جاتا ہے جمع. تفرقہ ہے دا ورلڈ آف ڈائیورسٹی. ہم اس دنیا میں موجود ہیں، یہ دنیا اللہ کے حکم سے قائم ہوئی ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ خود وہ نہیں ہے. یہ دنیا خدا خود نہیں ہے مگر ہے خدا کے حکم سے. یعنی اس دنیا کے پیچھے خدا ہے. اس دنیا کے اندر خدا ہے یا نہیں وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ دنیا خدا کی وجہ سے ہے. تو ایک عام آدمی جس کا بھی باطن صاف نہیں ہوا، اس کو یہ دنیا ڈائیورس اور ڈائیورسٹی کے لیول پہ نظر آتی ہے. درخت اس کو درخت نظر آتے ہیں، پہاڑ اس کو پہاڑ نظر آتے ہیں، چاند اس کو چاند نظر آتے ہیں، تارے اس کو تارے نظر آتے ہیں. یہ عالم تفرقہ اس کو نظر آتا ہے. جیسے جیسے اس کا باطن صاف ہوتا ہے تو وہ جو اللہ کا حکم کن تھا، جس میں اللہ نے کن کہا ہوگا اپنی شان کے مطابق، تو وہ اس کن کی طرف ٹریول کرتا ہے. تو وہ جو ٹریول اس کا شروع ہوتا ہے تو وہ عالم تفرقہ سے عالم جمع کی طرف چلا جاتا ہے. دا ورلڈ آف وننس. اس میں جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو اس کائنات نظر نہیں آتی، اس کو کائنات کے کراس اللہ کا حکم نظر آتا ہے. تو ولی صفائی کر رہے ہیں کہ عالم تفرقہ سے عالم جمع میں چلے جائیں. نبی ہوتے ہی عالم جمع میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ نبی تھے نا، ویسے ہم اس کو بچوں کے لیول پر اس حکایت کو اور طرح سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، پھر وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا میں غروب ہونے والے کو رب نہیں سمجھتا. لیکن نبی سمجھانے کے لیول پر بھی شرک نہیں کر سکتا.
تو اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ چاند کو دیکھ رہے تھے تو چاند کو رب نہیں کہتے تھے وہ کہ یہ میرا رب ہے، وہ عالم جمع میں تھے، چاند کے پیچھے رب تعالیٰ کے حکم کو آبزرو کرتے تھے تو کہتے تھے یہ میرا رب ہے. اور جب چاند غروب ہو گیا تو وہ چاند کو غروب نہیں کہتے تھے بلکہ اپنے مشاہدے کو کہتے تھے کہ مجھے اپنے مشاہدے میں نہیں رہنا، رب والے مشاہدے میں رہنا ہے. اپنے مشاہدے سے معافی اور توبہ مانگتے تھے. تو وہ ان کا پہلا لیول ہی عالم جمع میں تھا، اور وہ عالم جمع میں مزید آگے جانا چاہتے تھے. جب وہ یہ کہتے تھے کہ میں غروب ہونے والے کو رب نہیں مانتا، تو وہ اپنے ہی عالم جمع والے لیول کو اور بہتر کرنا چاہتے تھے. تو اولیاء اللہ کس میں ہوتے ہیں؟ عالم تفرقہ میں، the world of diversity. اور انبیاء پیدا ہی عالم جمع میں ہوتے ہیں اور اس عالم جمع کی مزید تجلیات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو مزید عطا کرتا ہے. تو دا صاحب اب اس بات کو لے کے آ رہے ہیں. دا صاحب کہتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ اولیاء اللہ میں سے سب طالبان حق اس بات پر متفق ہیں کہ کثرت کا وحدت میں گم ہو کر ایک ہو جانا مقام ولایت کا کمال ہوتا ہے. کثرت کہتے ہیں چیزوں کی بہتات. جب ہمیں چیزیں علیحدہ علیحدہ نظر آ رہی ہیں تو ابھی ہماری آبزرویشن کچی ہے. جب ہم کثرت میں سے وحدت یعنی توحید کو دیکھ سکیں گے کہ ہر چیز کے پیچھے رب تعالی ہے تو تب ہم ولایت کی پرفیکشن میں پہنچیں گے. یعنی کثرت ہے تفرقہ. کثرت کیا ہے؟ تفرقہ، the world of diversity. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں سب طالبان حق جو بھی حق کو پانا چاہتے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ کثرت کا وحدت میں گم ہو کر یعنی ڈائیورسٹی سے آگے وننس میں چلے جانا، وننس کو آبزرو کرنا مقام ولایت کا کمال ہوتا ہے. ولایت کی یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے کہ ورلڈ آف ڈائیورسٹی سے ہم ورلڈ آف وننس کی طرف ٹریول کر جائیں. اور اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ کثرت ریاضت و عبادت سے جب ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں غلبہ محبت الہی سے اس کی عقل فعل کے دیکھنے میں مغلوب ہو جاتی ہے اور فاعل کل یعنی اللہ تعالیٰ کے شوق میں سارے عالم کو ہو بہو وہی جانتا ہے اور دیکھتا ہے. اب اس جملے کو ہم دیکھتے ہیں. تا صاحب کہہ رہے ہیں، تمام بگنرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کثرت ہمیں نظر آ رہی ہے، کثرت کی بائنریز کو بریک کرنا ہے، وحدت کو آبزرو کرنا ہے، یونٹی اور وننس آف آل مائٹی اللہ کو آبزرو کرنا ہے. یہ کیسے ہم آبزرو کریں؟ ہم اپنی عبادت میں کثرت کریں، عبادت کو انکریز کریں، ریاضت کو انکریز کریں. جب ہماری عبادت اور ریاضت انکریز ہو جائے گی تو ہم پہ ڈیوائن لو کا غلبہ ہو جائے گا، ہم اللہ کی محبت میں چلے جائیں گے. جب ہم اللہ کی محبت میں چلے جائیں گے تو ہم اللہ کے ایکشنز کو نہیں دیکھیں گے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کریٹڈ، یہ کیا ہیں؟ ایکشنز آف آل مائٹی اللہ، کریشن آف آل مائٹی اللہ. لیکن ہم فعل کو نہیں دیکھیں گے، ہم فاعل کو دیکھنا شروع کر دیں گے. فاعل کیا ہے؟ دی ایکٹر. اللہ میں آپ کو صرف دیکھیں گے، صرف اللہ کو دیکھیں گے، کریٹر کو. تو کہہ رہے ہیں کثرت گم کرنی ہے، کس میں جانا ہے؟ وحدت میں، ڈائیورسٹی سے وننس میں. کیسے جائیں؟ عبادت کریں. جیسے زیادہ زیادہ عبادت کریں گے ڈیوائن لو ملے گا. جب لو ملے گا تو ہم اللہ کے ایکشن سے آگے نکلیں گے اور اللہ کے ساتھ ملاقات میں جائیں گے. ایکشن سے ایکٹر کی طرف جائیں گے، کریشن سے کریٹر کی طرف جائیں گے، عالم تفرقہ سے عالم جمع میں جائیں گے، کثرت سے وحدت میں جائیں گے. تو اولیاء اللہ یہ عبادت سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کر لیں ہم کسی طرح تاکہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں. تو جب وہ اللہ کا ڈیوائن لو ان کے اوپر آپریٹ کرے گا، مطلب دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت ہو جائے ہمیں تو ہمارے سر پہ وہ سوار نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے. اس کا فون نہیں آیا، اس کی یہ کال نہیں آئی، اس نے مجھے گفٹ نہیں دیا، میری برتھ ڈے کیوں بھول گیا، لڑائی جھگڑا یہ وہ بندہ ہمارا مرکز بنا ہوتا ہے. تو اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ ہمارا مرکز بن جائے گا نا. اور یہ اولیاء اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے اور تاکہ ہم کریٹڈ ریلم سے کریٹر کی طرف ہماری توجہ ہو جائے.
لیکن وہ یہ چیزیں ان کو ملی نہیں ہوئی. یہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں تک ہم پہنچے. تو داسا فرماتے ہیں چنانچہ حضرت علی رود باری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم سے رویت حق زائل ہو جائے, رویت حق گاڈ سائٹنگ, اگر ہم رب کو نہ دیکھ پائیں, مسٹکلی بات ہو رہی ہے, فزیکلی بات نہیں ہو رہی, اگر ہم رب کو دیکھ نہ پائیں تو ہم اس کی عبادت نہ کریں, کا اسم ہم سے ساقط ہو جائے کیونکہ ہم اس کی عبادت کا شرف اس کے دیدار کے سوا نہیں پا سکتے. تو ایک ولی اللہ نے کہا کہ اگر ہمیں اللہ اپنا دیدار نہ دے تو ہم عبادت کیسے کریں گے؟ ہم تو عبادت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا دیدار ملے ہمیں. دیدار ہمارا وہ انسینٹیو ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. لیکن کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت, ہماری بندگی رب تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں مل جائے تو ہم عبادت کرتے رہیں. لیکن اللہ کے نبیوں کا تو یہ لیول نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے, ہم یہ کر لیں. اللہ کے نبیوں کا خاص طور پہ نبی پاک کا لیول کیا ہے؟ میرا نبی تو بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے. نبیوں کو اللہ اتنے ملے ہوئے ہیں کہ نبیوں کی زبانیں وحی کے تابع ہیں, وحی کے بغیر وہ بولتے ہی نہیں ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ساری باتیں میں نے, کتنی مشکل بات ہے یہ ہمارے لیے, مشکل ترین بات ہے یہ جو ہے. یہ امور انبیاء کے لیے ابتدائی حال ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں یہ تو نبیوں کی بگننگ ہوتی ہے, کیونکہ ان کے حال میں تفرقہ ممکن ہی نہیں. نبی تو تفرقے میں ہوتے ہی نہیں, وہ تو جمع میں ہوتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ وہ نفی و اثبات, سلوک و قطع, سلوک و توجہ, عدم توجہ, ابتدا اور انتہا میں ہمیشہ عین جمع کے مقام پہ ہوتے ہیں. یہ جو دا صاحب نے یہ ٹرمز استعمال کی ہیں اس میں دا صاحب آگے بات کریں گے. نفی اثبات, نفی ہم نے غیر اللہ کی نفی کرنی ہے, اللہ کو افرم کرنا ہے. سلوک مسٹیکل پاتھ کو کہتے ہیں. توجہ اور عدم توجہ یہ کانشسنس کے گریڈز ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جتنی بھی مسٹیکل سٹیٹس ہیں نبی ہمیشہ عین جمع کے مقام پر ہوتا ہے, وہ رب کے ساتھ کنیکشن میں ہوتا ہے. ولیوں کے ساتھ تو ہوتا ہے کبھی کنیکشن ملا کبھی ٹوٹ گیا. جیسے سکر کی بھی بات ہوئی تھی, وہ ٹیمپرری ہوتا ہے. سکر میں کرامت ہوتی ہے, ٹیمپرری ہوتی ہے. لیکن نبیوں کی پرماننٹ حالت ہوتی ہے کہ وہ رب سے کنیکشن میں ہوتے ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں چنانچہ ابتدائے حال میں, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ہمیشہ سے اللہ کے دوست ہیں, لیکن اس دنیا کے لیول پر جب وہ ابتدائے حال تھا دنیاوی طور پہ, ابتدائے حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آفتاب کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے. آفتاب یعنی سورج, لیکن وہ سورج کو رب نہیں کہہ رہے تھے, سورج کے پیچھے رب کے حکم کو رب کہہ رہے ہیں. آفتاب کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے. چاند اور ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے, اس لیے کہ وہ اپنے دل پر حق کے غلبے اور عین مقام جمع میں اپنے ثابت ہونے کی وجہ سے غیر کو دیکھتے ہی نہ تھے. دا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر تھے کہ ان کے دل پر خدا کی تجلیات نے گھیرا ڈالا ہوا تھا, اور ان کا جو پوائنٹ آف آبزرویشن تھا, جس کو دا صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ثابت ہونے کو, جو ان کا پوائنٹ آف آبزرویشن تھا اس میں غیر اللہ تھا ہی نہیں, کیونکہ دل کو اللہ کے لفظ نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. ان کو اللہ کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. اور یہ ان کا ابتدائی حال تھا کہ آفتاب کو دیکھا, سورج کو دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے. چاند کو دیکھا, چاند کو نہیں دیکھ رہے تھے, دیکھ رب کو رہے تھے. چاند تو بس سامنے تھا. بس جب سب کو جمع کی آنکھ سے دیکھا تو عین دیدار کی حالت میں اپنے مشاہدے سے بیزاری ظاہر کی اور یوں کہا میں زوال پانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرنی میں اگلا سٹیشن آ گیا. وہ پہلے سٹیشن میں بھی رب کے ساتھ کنیکشن میں تھے, جو ان کا پہلا سٹیشن تھا. سورج چاند ستاروں کو علیحدہ علیحدہ دیکھ رہے ہیں, جمع میں دیکھ رہے ہیں اور رب کو دیکھ رہے ہیں. پھر جب انہوں نے ان سب چیزوں کو اکٹھے دیکھا, سنتھسس میں دیکھا, تو ان کو یہ سمجھ آیا کہ سنتھسس میں
تو مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا کوئی مشاہدہ ہے, میری کوئی آبزرویشن ہے. میری تو کوئی آبزرویشن نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں کسی چیز کو آبزرو کر رہا ہوں, تو اس کے اندر بھی تو ایک میں ہے نا, ایک اپنی سیلف کی افرمیشن ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارے مشاہدے کیے اور انہوں نے کہا میں نے دیکھا میں نے دیکھا میں نے دیکھا, تو الٹیمیٹلی ان کو یہ سمجھ آئی کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, میری جو پاور ہے سائٹنگ کی یہ بھی گاڈ کی وجہ سے ہے. تو انہوں نے کہا میں زوال پانے والے کو دوست نہیں رکھتا. وہ عام طور پہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ سورج کو کہہ رہے ہیں کہ سورج زوال پا گیا, وہ اپنے مشاہدے کو کہہ رہے تھے کہ یہ زوال پا گیا, اور اس نے چیزوں کو ان کی ریالٹی میں نہیں سمجھا. سورج غروب اور طلوع ایک ہیومن فینومینن کے تحت ہو رہا ہے, ریالٹی میں نہ سورج غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے. اگر آبزرویشن پکی ہو تو سورج کا غروب طلوع, چاند کا غروب طلوع تو ہے ہی نہیں, رب کا حکم ہے وہ ہے وہاں پہ, رب کا حکم پرماننٹلی ایگزسٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ illusion بھی میری تھی اور میں سے بھی باز آیا, یا اللہ یہ illusion بھی نہیں چاہیے. لیکن ان کا ابتدائی حال بھی جمع میں تھا, اور وہ حال مزید جمع کی طرف ہی گیا, تفرقہ تھا ہی نہیں وہاں پہ. میرا خیال ہے ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں. آگے ویسے بڑا ایک خوبصورت قصہ تھا, لیکن وہ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا. وہ قصہ حضرت بایزید بسطامی کی معراج کا ہے, اور اس کا تعلق پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہ بتائیں گے کہ وہ معراج ایلیویشن کو کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا انبیاء اللہ, السلام علیکم داتا صاحب, السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. آج حضرت عبد القادر جیلانی بات کرتے ہیں دل کے بارے میں, اینڈ ہاؤ ہمارے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے, اور پھر جب زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کرنے کے لیے یا دل کی پالش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سینگ سے شروع کر رہے ہیں. کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان قلوب پر بھی زنگ آ جاتا ہے, یہ جو دل ہے نا ان پہ بھی زنگ آ جاتا ہے, اور قرآن پڑھنا, موت کو یاد رکھنا, اور واعظ کی مجلسوں میں حاضر ہونا ان کی سیکل ہے. یعنی کہ آپ کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے, اور اس کی پالش کیا ہے, اس دل کی صفائی کیسے کرنی ہے. نمبر 1 آپ قرآن پڑھیں, نمبر 2 آپ موت کو یاد رکھیں, کیونکہ جب آپ موت کو یاد رکھیں گے آپ میں ہیوملٹی آئے گی, آپ میں ڈٹیچمنٹ آئے گی, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے آپ نے تو آگے جانا ہے, تو آپ چیزوں سے ڈٹیچ ہوں گے اور آپ اللہ سے کنیکٹ ہوئیں گے. قرآن آپ پڑھیں گے وہ بھی پورا ایک واعظ ہی ہے, نصیحتیں ہی ہیں, پروفٹس کی سٹوریز ہیں, اصل ریالٹی کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہوں, اور موسٹ امپورٹنٹلی وہ اللہ تعالیٰ کا لیونگ ورڈ ہے, تو وہ آپ کو کنیکٹ کرے گا اللہ تعالیٰ سے ہی. اور نمبر 3 واعظ کی مجلسوں میں حاضر ہونا. واعظ یعنی کہ مذہبی باتیں یا اچھی باتیں جو آپ کے دل کو پالش کریں, اس کو صاف کریں. اور داتا صاحب بھی ہمیں بتاتے ہیں کشف المحجوب میں کہ دل کی بھی دل کے ڈورز ہوتے ہیں, آپ کے ہارٹ کے ڈورز ہوتے ہیں, اینڈ یو مسٹ پروٹیکٹ دیز ڈورز. اور یہ آپ کی سینسز کا اس میں کافی بڑا رول ہوتا ہے. اینڈ ون آف دا تھنگز دیٹ ہی پوائنٹڈ آؤٹ واز ہیئرنگ, کہ آپ اچھی چیزیں سنیں. اب اچھی چیزیں سنیں گے, دیٹ از فوڈ فار دا اسپرٹ, دیٹ از فوڈ فار یور ہارٹ. اور اس سے بہتر اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اسے سنیں. تو یہ 3 چیزیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے دل کی صفائی کریں گی, آپ کے دل کو پالش کریں گی. قرآن پڑھنا, موت کو یاد رکھنا, اور واعظ کی مجلسوں میں حاضر ہونا. قلب زنگ آلود ہوتا ہے, پس اگر صاحب نے اس کا تدارک کر لیا, یعنی اس کا علاج کر لیا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, تو بہت بہتر ہے, ورنہ وہ زنگ سیاہی بن جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے.
نور سے دور ہو جانے کے سبب کالا پڑ جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے دل پہ فوکس نہیں کریں گے اور چیک نہیں کریں گے ویدر اٹ نیڈس کلیننگ اور ناٹ, تو جس طرح زنگ پکا ہو جاتا ہے اور تو آپ کا دل بھی جو ہے زنگ آلود, وہ آفٹر اے وائل وہ کالا ہونا شروع ہو جائے گا, اس میں کوئی لائٹ نہیں رہے گی اینڈ وہ بجھ جائے گا, وہ بالکل ہی سیاہ اور کالا ہو جائے گا, اس میں کوئی لائٹ نہیں رہے گی بیکاز آف اٹس ڈسٹینس فرام آلمائٹی اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ نور سے دور ہو جانے یعنی لائٹ سے, اللہ تعالیٰ کی لائٹ سے دور ہو جانے کے سبب کالا پڑ جاتا ہے. دنیا کو محبوب سمجھنے اور تقویٰ کے بغیر اندھا بن کر دنیا جمع کرنے اور اس پر گرنے کی وجہ سے یہ کالا ہو جاتا ہے. تو کن چیزوں سے صفائی ہوتی ہے وہ تو ہمیں 3 چیزیں بتائیں, اب کن چیزوں سے یہ کالا ہو جاتا ہے آپ کا دل؟ دنیا کو محبوب سمجھنا کہ آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں, اس کے لو میں آپ گرفتار ہوں, اسی سے اٹیچ ہوں, مطلب ایک لیول پہ ہر چیز میں وہی سوچیں, آپ دنیا کی چیزوں کے بارے میں سوچیں, چاہے وہ ریلیشنز ہوں, چاہے وہ پوزیشنز ہوں, کچھ بھی. دنیا کو محبوب سمجھنے اور تقویٰ کے بغیر دنیا جمع کرنے, یعنی کہ پرہیزگاری, خدا سے خوف کے بغیر جب آپ ایک لالچ میں آپ دنیا جمع کرتے ہیں تب آپ کا دل جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آگے کہتے ہیں کیونکہ دنیا کی محبت جس کے قلب میں جگہ پکڑ جاتی ہے اس کا تقویٰ جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا جمع کرنے لگتا ہے, خواہ حلال سے ہو یا حرام سے. اس کے جمع کرنے میں اس کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے اور حق تعالیٰ سے اور اس کے ملاحظہ سے شرمانا زائل ہو جاتا ہے. تو ایک یہ لیول بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک پروسیس سے آپ گزرتے ہو اور آپ کا دل کالا ہوتا ہے اور وہ مطلب سخت ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ چیزیں ہی نہیں کرو گے نا, آپ قرآن نہیں پڑھو گے, آپ اللہ کو بیسکلی آپ یاد نہیں کرو گے, آپ موت کو یاد نہیں رکھو گے, آپ چیزوں سے اٹیچ ہوگے, پھر آپ کے اندر دنیا کی محبت جگہ پکڑے گی, اس کے بعد تقویٰ جاتا رہے گا, ایک گریڈ آپ میں لالچ بڑھے گی دنیا کے لیے, اور پھر یہاں تک ایک مومنٹ آئے گا کہ آپ جمع کیسے کر رہے ہیں دنیا, کیا آپ حلال چیزیں جمع کر رہے ہیں یا حرام چیزیں کر رہے ہیں, آپ یہ بھی نہیں سوچیں گے. اٹ ول ناٹ bother you even if you are doing haram things. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہاں آئے گا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے میٹر نہیں کریں گی, آپ تمیز نہیں کریں گے ان میں, اور جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں آپ اللہ کا بیسکلی لحاظ نہیں کریں گے, نہ اس کے سامنے آپ شرمائیں گے, اور ایک ہوس اور لالچ اور اپنی پیشنز میں آپ مبتلا ہوں گے. آگے کہتے ہیں صاحبو اپنے نبی کے ارشاد کو قبول کرو اور اپنے دلوں کا زنگ اس دوا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر ظاہر کر دی ہے صاف کر لو. اگر تم میں سے کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے اور کوئی طبیب یعنی کوئی ڈاکٹر اس کی دوا بتائے تو جب تک اس کا استعمال نہیں کر لیتے زندگی دوبھر پڑ جاتی ہے. تو اگزامپل دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اگر تمہیں فزیکلی کوئی ڈیزیز آ کے پکڑتی ہے, تمہیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے, تو تم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہو اور وہ جو بھی میڈیسن تمہیں دیتا ہے تم سیدھا کھاتے ہو اور تمہیں ہوتا ہے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں, یو ہیو دس ڈیزائر ٹو بیکم بیٹر. تو کہہ رہے ہیں تمہارے نبی نے تمہارے دل کی ایک بیماری کا علاج تمہیں بتا دیا ہے لیکن تم ایفرٹ نہیں کر رہے ہو. آئی ڈونٹ سی یو رننگ آفٹر دا میڈیسن فار دس, سو وائی آر یو لائک دس, وائی آر یو لیزی, تم ایفرٹ کیوں نہیں کرتے ہو حالانکہ تمہارے نبی نے تمہیں بتایا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے اور کوئی طبیب اس کی دوا بتائے تو جب تک اس کا استعمال نہیں کر لیتے زندگی دوبھر پڑ جاتی ہے. پھر قلب کے مرض میں پیغمبر کی بتائی ہوئی دوا کے استعمال سے بے پرواہی کیوں ہے؟ اگر خلوتوں یعنی تنہائی اور اپنی جلوتوں یعنی کمیونٹی لوگوں کے ساتھ جب ہوتے ہو اس میں اپنے رب کا مراقبہ رکھو. کہہ رہے اپنی خلوتوں میں اور اپنی جلوتوں میں اپنے رب کا مراقبہ رکھو. اب مراقبہ کیا ہوتا ہے یہ آگے بتاتے ہیں. اللہ کو اپنا نصب العین بنا لو. نصب العین ہوتا ہے اصلی مقصد, فوکس, پرائمری فوکس, ایم, گول,
جس چیز پہ آپ سب سے پہلے فوکس کرتے ہو اور وہی آپ کا آخر تک گول رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا مراقبہ کیسے کرنا ہے, کہ اللہ کو اپنا نصب العین, اپنا پرائمری فوکس بنا لو, کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. تم نے ہر چیز میں یہ کرنا ہے کہ تم نے یہ انویژن کرنا ہے یا یہ فیل کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں, کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ ہی رہا ہے. پس اللہ کا ہر وقت تم کو دیکھتے رہنے کا دل سے دھیان رکھنا, یہ مراقبہ ہے. کیا ہے مراقبہ؟ ڈیفائن جو کریں, مراقبہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہر مومنٹ یہ خیال پکا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس مومنٹ میں دیکھ رہے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ ہر مومنٹ میں دیکھ رہے ہیں. پس اللہ کا ہر وقت تم کو دیکھتے رہنے کا دل سے دھیان رکھنا, یہ مراقبہ ہے. آگے بتاتے ہیں کہ ذاکر کون ہوتا ہے. ذاکر وہی ہے جو اپنے قلب سے, اپنے دل سے اللہ کا ذکر کرے, اور جو قلب سے ذکر نہ کرے وہ ذاکر نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دل سے اللہ پہ فوکس کرنا ہے. آپ ظاہری ایکشنز تو آپ کرو گے ہی, لیکن اف یو آر ناٹ فوکسنگ آن گاڈ وتھ یور ہارٹ دین یو آر ناٹ ڈوئنگ ذکر ریئلی. ذاکر وہی ہے جو اپنے قلب سے اللہ کا ذکر کرے, اور جو قلب سے ذکر نہ کرے وہ ذاکر نہیں. زبان تو قلب کی غلام اور خادم ہے. So your tongue is a servant, it's a slave to your heart. So all your organs are slaves to your heart. تو اگر آپ کا دل صحیح ہوگا تو باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی. اگر آپ کی دل کی حالت ہی خراب ہے تو باقی چیزوں میں بھی بیماری ہوگی. تو کہہ رہے ہیں زبان تو قلب کی غلام اور خادم ہے, اور اعتبار آقا کا ہے نہ کہ غلام کا. واعظ کے سننے پر مداومت کر, یعنی واعظ, نصیحتیں, اچھی باتیں, ذکر کے سننے کو ایک عادت بناؤ, اس پہ مداومت کرو, اس میں اسٹیڈ فاسٹ رہو, کیونکہ قلب واعظ کے سننے سے جب غیر حاضر رہنے لگتا ہے تو اندھا بن جاتا ہے. تو جب آپ کے کانوں میں اور آپ کے دل تک اچھی باتیں نہیں پہنچتی تو آپ کا دل بجھنا شروع ہو جاتا ہے. دا لائٹ ان یور ہارٹ اسٹارٹس ڈیفیوزنگ, اٹ اسٹارٹس گوئنگ آؤٹ. دیٹس وائی ریمائنڈرس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب میں نے یہ کیا تھا, یاد کرو وہ وقت جب نبی نے یہ کیا تھا. تو وہ بار بار یاد کراتے ہیں. تو آپ نے دل کو بھی یاد بار بار کرانا ہے تھرو ہیئرنگ گڈ تھنگز اور ریڈنگ گڈ تھنگز. تو کہہ رہے ہیں کہ واعظ کے سننے پر مداومت کر, کیونکہ قلب واعظ کے سننے سے جب غیر حاضر رہنے لگتا ہے تو اندھا بن جاتا ہے. توبہ کی حقیقت یہ ہے, اب توبہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ توبہ کیا ہوتی ہے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جملہ احوال میں ان آل یور اسٹیٹس حق تعالیٰ کے امر کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کی, آرڈر کی عظمت ملحوظ رہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آرڈرز بھیجے ہیں ہر مومنٹ میں, ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کا لحاظ کریں, خیال کریں, جو اللہ نے کہا ہے ویسے کریں. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جملہ احوال میں حق تعالیٰ کے امر کی عظمت ملحوظ رہے. اور اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا, یہ بہت آگے خوبصورت ہے, ویری امپورٹنٹ. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ساری بھلائی صرف 2 باتوں کے اندر ہے, یعنی حق تعالیٰ کی عظمت ملحوظ رکھنا. یہ تو اکثر لوگ کرتے ہیں نا, یا کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ کریں ہم, لیکن یہ دوسری بات بہت بڑی ہے, اور آئی تھنک یہ اصل سینٹس ہی یہ کرتے ہیں. کہنے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت ملحوظ رکھنا, اور دوسری بات اس کی مخلوق پر شفقت کرنا. آپ کو آج کل ایسے گروپس ملیں گے جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ریلیجس ہیں, لیکن وہ مخلوق کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے, مطلب جو بھی اللہ کی بات کرے گا وہ ساتھ میں مخلوق پر شفقت کرنے کو بھی دھیان میں رکھے گا. ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ ساری بھلائی 2 باتوں کے اندر ہے, یعنی حق تعالیٰ کی عظمت ملحوظ رکھنا اور اس کی مخلوق پر شفقت کرنا, کائنڈنس کرنا, ان پہ رحم کرنا. ہر وہ شخص
جو حق تعالیٰ کے حکم کی عظمت نہ کرے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت نہ رکھے وہ اللہ سے دور ہے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی تھی کہ رحم کر تاکہ میں تجھ پر رحم کروں، میں بڑا رحیم ہوں۔ جو رحم کرتا ہے میری مخلوق پر میں اس پر رحم کرتا ہوں اور اس کو اپنی جنت میں داخل کر لیتا ہوں۔ اور اس سے ہمیں بہت کلیئرلی یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل میں پروفٹس بہت ہی رحیم ہیں۔ they would not like it to hurt creation۔ تو جو آج کل ریلیجس اسکالرس بھی ایٹ ٹائمز جی پروفٹ کے نام پہ بھی لوگوں کو قتل بے شمار کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، دس از رانگ۔ پروفٹس ور سینڈ ایز مرسی، اینڈ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، مرسی فار not just Muslims, a mercy for all of creation، تمام عالمز انہیں کہا ہے۔ تو اس میں صرف مسلمان تو نہیں آتے نا، اس میں جانور بھی آتے ہیں، اس میں ہر چیز آتی ہے۔ تو دس از ویری بیوٹیفل کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رحیم ہوں، تو تم بھی لوگوں پہ رحم کرو، دوسروں پہ رحم کرو۔ میں بڑا رحیم ہوں، جو رحم کرتا ہے میری مخلوق پر میں اس پر رحم کرتا ہوں اور اس کو اپنی جنت میں داخل کر لیتا ہوں۔ پس مبارک ہو رحم کرنے والوں کو۔ تمہاری تو عمر ہی اس قصے میں برباد ہوئی کہ انہوں نے یہ کھایا اور ہم نے یہ کھایا، انہوں نے یہ پیا اور ہم نے یہ پیا، انہوں نے یہ پہنا اور ہم نے یہ پہنا، انہوں نے اتنا جمع کیا اور ہم نے اتنا جمع کیا۔ جو شخص بھی فلاح چاہے، سکسیس چاہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کو حرام چیزوں اور شبہات یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں اور خواہشات یعنی ڈیزائرز سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے، اور ممنوعات یعنی وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے باز رہے، اور اللہ کی تقدیر کی موافقت کرنے پر جمع رہے۔ تو 2-3 چیزیں بتائی ہیں، ایک تو حرام چیزوں سے آپ بچیں، دوسری ایون جو ڈاؤٹ فل چیزیں جن میں آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط، ان سے بھی بچیں، پھر اپنی ڈیزائرز سے آپ بچیں، پھر جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے ان کو کریں، اور جو چیزیں منع فرمائی ہیں کہ یہ نہیں کرنا ان سے بچیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کی تقدیر میں آفٹر آل دس ایفرٹ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو آپ کے ڈیزائر کے اگینسٹ ہے، آپ کی تقدیر میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو اس پہ آپ اللہ کی موافقت کریں، آپ سرنڈر کریں۔ آگے ایک چھوٹا سا 2 سینٹنسز ہیں بٹ دے آر سو بیوٹیفل، دے آر اباؤٹ اہل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی جرنی کیا ہوتی ہے، ان کی ڈسکرپشن ہے غوث پاک دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اہل اللہ یعنی اللہ کے لوگ حق تعالیٰ کی معیت میں صابر بنے رہے اور خدا سے صبر نہ کر سکے۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جو قریب لوگ ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں، اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں پیشنٹ رہے، کہ ان پہ آفتیں بھی آئیں، ان پہ مصیبتیں بھی آئیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے وہ پیشنٹ رہے، انہوں نے اف نہیں کیا۔ لیکن خدا سے یہ لوگ صبر نہ کر سکے۔ اتنا پیار والا یہ جملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے قریب لوگوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا کیونکہ انہیں اللہ کی کمپنی عزیز تھی، لیکن وہ اللہ سے دور نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ لیٹ اس کم ٹو یو، لیٹ اس واک ٹوورڈز یو، لیٹ اس ٹریول ٹوورڈز یو، باقی چیزیں ہم برداشت کر لیں گے، بٹ وی کانٹ برداشت دس، ہم اس چیز پہ پیشنٹ نہیں ہو سکتے کہ آپ ہمیں اپنے پاس نہ آنے دیں۔ تو یہ بڑا ایک لو والا جملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اہل اللہ حق تعالیٰ کی معیت میں صابر بنے رہے اور خدا سے صبر نہ کر سکے، کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دور نہ رکھیں آپ۔ انہوں نے صبر کیا اللہ کے لیے اور اللہ کے متعلق انہوں نے صبر کیا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے چیزوں پہ صبر کیا تاکہ اس کی کمپنی نصیب ہو، اس کی معیت نصیب ہو، اور وہ لوگ طالب بنے، سیکرز بنے۔ کیوں؟ انٹینشن بتا رہے ہیں غوث پاک کہ یہ اللہ والے سیکرز کیوں بنے اللہ تعالیٰ کے، انٹینشن کیا تھی ان کی،
تاکہ اس کا قرب ان کو حاصل ہو جائے. وہ سیکر اس لیے نہیں بنے کہ ان کو کوئی پاور ملے, وہ سیکر اس لیے نہیں بنے انہیں کوئی جنت ملے, وہ سیکر اس لیے نہیں بنے کہ بھائی میں 10 لوگوں کو راہ راست پہ لے آؤں. وہ سیکر صرف اس لیے بنے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نا مل جائیں, کسی طرح میٹنگ ہو جائے ہماری, ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں, ان کے قریب ہو جائیں. ان کی غرض صرف یہ تھی. تو یہ ایک ٹرو ولی اللہ کی اسٹیٹ بتا رہے ہیں کہ اے ٹرو سیکر, اے ٹرو طالب ول بی آن دا پاتھ in search of God, not for XYZ, only for this, that he wants to be close to God. That's it. No reward, no jaza, no station position, nothing. He just wants to be close to God. That's it. اور طالب بنے تاکہ اس کا یعنی اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو جائے. اب ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ people of God are like travelers who don't stop until they reach their destination, and their destination is God. And دادا صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ اللہ کو کمپلیٹلی تو کبھی کوئی پا نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں پا سکتا, کیونکہ جو وہاں تک پہنچے ہیں وہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ ایک ڈسکلوجر کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے ڈسکلوجرز بھی دے سکتے ہیں. تو دیز پیپل جسٹ کیپ واکنگ ٹورڈز ہم ود فل پیشن, اور رکتے نہیں ہیں. تو ایک جملہ ہے بہت خوبصورت ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نفسوں اور اپنی خواہشوں اور اپنی طبیعتوں کے گھر سے باہر نکل گئے. جس طرح ایک ٹریولر ایک گھر سے باہر نکلتا ہے اور ٹریول کرتا ہے, تو یہ لوگ اپنے نفس کے گھر سے, اپنی کمفرٹ زون کے گھر سے, اپنی خواہشوں کے گھر سے, طبیعتوں کے گھر سے باہر نکل گئے. شریعت کو اپنے ساتھ لیا. جس طرح ایک ٹریولر سامان ساتھ لیتا ہے, تو انہوں نے شریعت کو, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے رب کی طرف چل کھڑے ہوئے. پس ان کے سامنے آفتیں آئیں, ہول اور مصائب بھی آئے, غموم اور ہموم بھی آئے, بھوک پیاس بھی آئی, برہنگی بھی آئی, ذلت اور خواری بھی آئی, مگر انہوں نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی. تو جس طرح آپ ٹریول کرتے ہو, راستے میں اسٹیشنز اور پٹ سٹاپس آتے ہیں, تو اسی طرح ان کی ٹریول میں بھی آفتیں آئیں, بلائیں آئیں, غم بھی آئے, ان سے پیسے بھی چھن گئے, سب کچھ ختم بھی ہو گیا, پھر بھی وہ بھولے نہیں کہ ان کی اصل ڈیسٹینیشن کیا تھی, ان کی نیت کیا تھی, اینڈ دے اسٹل کیپٹ واکنگ آن دیٹ پاتھ. مگر انہوں نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی, نہ اپنی رفتار سے باز آئے, نہ ہی اپنی سپیڈ کم کی, اور نہ ہی ان کا لو کم ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور نہ اپنی طلب سے جس پر وہ متوجہ تھے, نہ ہی یہ متغیر ہوئے. یعنی نہ ہی ان کا فوکس شفٹ ہوا, نہ ہی ان کی سپیڈ کم ہوئی, نہ ہی ان کا لو کم ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے. ان کا رخ آگے کی جانب ہی رہا اور ان کی چال سست نہ پڑی. برابر ان کی یہی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ قلب اور قالب کا بقائے متحقق ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کی یہی حالت رہتی ہے آف لو اینڈ پیشن فار اللہ تعالیٰ, اور یہ لوگ چلتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچتے, جب تک انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی قربت نہیں نصیب ہوتی, جب تک ان کے دل اور جان کو کوئی بقا حاصل نہیں ہوتی, اللہ کا لو نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا لو نصیب کریں. سب دعا کریں.